الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں ایک آیت ذکر فرما رہے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ کہہ رہے کہ ہم انسانوں کو دکھلائیں گے زمین آسمان میں ان کی اپنی ذاتوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے وجود کی نشانیاں یہاں تک کہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو جائے گا. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے مطالبہ کیا ایمان کا بن دیکھے میری قدرت پر میری ذات پر میری صفات پر میری طاقتوں پر ایمان لے کر آؤ. تو خوش قسمت ہیں سعادت مند ہیں وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر صفات پر خوبیوں پر قدرت پر ایمان لے کر آئے ہیں. اور دوسرا اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں اے انسانوں تمہاری اپنے جسموں میں بھی دکھاؤں گا اور میں کائنات میں بھی دکھاؤں گا. تو کائنات اور خود انسان کی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا راز ہے. یہ اللہ کی وحدانیت کا راز ہے. اور اصل ایمان میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اصل تو سودے بن دیکھے کے ہیں.
اصل ایمان تو بن دیکھے کا ہے، دیکھ کر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانا، ان کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ بن دیکھے ایمان لانے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بن دیکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ میرے نبی نے فرمایا طوبی لمن آمن ورآنی مرتن وطوبی 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 لمن آمن ولم یرنی 7 مرار۔ جس شخص نے مجھے دیکھا اور پھر دیکھ کر ایمان لایا اس کے لیے ایک دفعہ خوشخبری ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آیا اس کے لیے 7 مرتبہ میں خوشخبری سناتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ ہم نے فرشتوں کا اترنا نہیں دیکھا، ہم نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو نہیں دیکھا، ہم نے آسمان سے اترتے معجزوں کا نہیں دیکھا، ہم نے چاند کے 2 ٹکڑوں کا ہونا نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کا اترنا نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی صرف اس وجہ سے کہ اللہ بھی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے، ہم اپنے نبی پر بن دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ نے فضل فرمایا کہ ہمیں ماؤں کی گودوں میں کلمہ عطا کر دیا، ہمیں مسلمان دیس میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان ماں اور باپ دیے، ہمیں اسلامی گھرانہ دیا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن الحمدللہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا، کوئی معجزہ، کوئی کرامت، بن دیکھے اپنے نبی کی محبت میں ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بھی پھر ہمیں 7 مرتبہ خوشخبریاں دی ہیں، 7 مرتبہ بن دیکھے ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں عطا کی ہے۔ جب دیکھیں گے نا تب پتہ چلے گا، ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ قرآن کی باتوں پر بن دیکھے ایمان و یقین، نبی کی باتوں پر بن دیکھو ایمان و یقین، لیکن جب دیکھیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ وہ شاید ایک واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں اس موقع پر تاکہ ایمان تازہ ہو۔ دیکھیں اس کی مثال کیا ہے، دیکھے اور بن دیکھے کے سودے۔ یہ تھے نا بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید کے زمانے میں یہ بہت بڑے بزرگ تھے، مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ تو ہارون اپنی سواری پہ جا رہا تھا، بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے ریت کا گھروندہ گھر بنایا ہوا تھا، اور ہارون سے کہنے لگے یہ گھر مجھ سے جنت کے 1,00,000 درہم کے عوض جنت کے گھر میں خرید لو، 1,00,000 درہم کا مجھے دو، اللہ سے میں تمہیں جنت میں گھر لے کے دوں گا۔ بہلول کہنے سے وہ ہارون کہنے لگا پاگل ہو گئے ہو، 1,00,000 تمہیں دوں گا؟ تو بہلول کو ہارون نے پیسے کوئی نہیں دیے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی پیسے یہاں سے لے کے وہاں لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، غرباء میں، فقراء میں، محتاجوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو انہیں ضرورت پیش آئے تو بادشاہ سے مانگ لیے، بادشاہ نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زبیدہ خاتون کی سواری گزری، زبیدہ کی سواری گزری تو زبیدہ سے بھی کہنے لگے کہ ملکہ جنت کے محل اللہ سے دلواؤں گا، 1,00,000 درہم کے عوض جنت کا یہ محل خرید لو۔ زبیدہ کے جی میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے 1,00,000 بہلول کو دی، آگے چل پڑی۔ رات کو ہارون خواب میں دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان قائم ہو چکا ہے، سب دوڑ لگا رہے ہیں، کوئی سایہ سائبان کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اس حشر کے میدان میں بڑا خوبصورت سا محل نظر آتا ہے۔ ہارون دوڑ کے وہاں جانا چاہتا ہے، چھپنا چاہتا ہے، تو دروازے کے اوپر دربان روک لیتے ہیں۔ ہارون کہتا کہ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے ہو؟ دربان کہتے ہیں یہ تو زبیدہ خاتون کا ہے، یہاں تو وہی جا سکے گی اور کوئی نہیں جا سکے گا۔ اب جب ہارون نے یہ دیکھا خواب تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور فوراً 2,00,000 درہم لیے بہلول کے گھر کہ مجھے بھی جنت میں گھر دلوا دو۔ بہلول کہنے لگے اب تو تم نے دیکھ لیا ہے، وہ تو بن دیکھے کا سودا تھا، اب تو تم نے دیکھ لیا ہے، وہ تو بن دیکھے کا سودا تھا، وہ سودا تو زبیدہ خاتون کر چکی ہے۔ تو ہمارے جو سودے بھی اللہ کے ساتھ ہیں وہ سب بن دیکھے کے ہیں۔
ہمارا کسی چیز کو نہیں دیکھا، غیب کے اوپر ایمان یقین رکھ کے ہم نے وہ سودے کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ اور اللہ نے 1400 سال کے بعد یہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ قدیم زمانے میں جو آج کے انکشافات، ایجادات اور تحقیقات ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا اور پوری زمین کے ارد گرد گھوم چکر لگائے گا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ مشرق والے مغرب والوں کی آواز سنیں گے، مغرب والے مشرق والوں کی آواز کو سن سکیں گے۔ اور آج تو ایسے ہی یہ کیمرے آن کر کے یہ دکھتا ہے کہ مشرق والا مغرب والے کے سامنے بیٹھا ہے، مغرب والا مشرق والے کے سامنے بیٹھا ہے۔ آج تو انسان کی آوازیں، اس کی حرکتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ سورج کو کائنات کی سب سے عظیم ترین چیز سمجھ کر سورج کو سجدہ کیا جاتا تھا، لوگ جھکتے تھے اور لوگ کہا کرتے تھے کہ زمین میں سب سے بڑی مخلوق یہ سورج ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ لیکن آج اگر وہ لوگ ہوتے تو شرما جاتے کہ انسان نے سورج سے بھی بڑی بڑی مخلوق اور سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے اور ستارے جو سورج سے بھی کروڑوں گنا بڑے ہیں انہیں دریافت کر لیا ہے۔ انسان آج سمندروں اور دریاؤں کے پیٹوں میں گھس گیا اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں تھا نکال کر باہر لے آیا۔ انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ، اس کی خصوصیات اور اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا۔ انسان نے اپنی نفسیات کو جان لیا۔ انسان اب چاند سے نکل کر وہ مشتری مریخ کے اوپر وہ کمندے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کی کہ اپنے ہی جسم کو چیر پھاڑ کر کے اپنی آنکھ کو بھی درست کر لیتا ہے، اپنے دماغ کو بھی درست کر لیتا ہے، اپنے دل جگر کو بھی درست کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اے انسانوں میں تمہاری ذات میں ہی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا۔ یہ جو گیس کا سلنڈر ہے نا، آج 20 ہزار کے 15 ہزار کے مل رہے ہیں۔ ایک انسان جو اوسطاً روزانہ گیس استعمال کرتا ہے 13 لاکھ روپے کی آکسیجن انسان استعمال کرتا ہے، جو اللہ مفت میں دے رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں رہ کر آکسیجن حاصل کرنا پڑ جائے، اور یہ آکسیجن جو اللہ انسان کو دے رہا ہے اور جتنی بڑی مقدار میں اللہ پہنچا رہے ہیں، ایک انسان روزانہ اوسطاً 13 لاکھ روپے کی آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ پھر کیوں نہ کہیں کہ میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کیوں نہ کہیں میرے بندو مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو، کہاں جاتے؟ اتنی صحیح سلامت اعضاء ہمیں آنکھیں دیں، دل دیا دھڑکنے والا کہ خدا نہ خواستہ بگڑ جائے لاکھوں روپے میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا جیسا اللہ نے بنایا تھا۔ ہم سے کوئی ہماری آنکھ مانگ لے کہ اپنی آنکھ مجھے دے دو اور مجھ سے 2 کروڑ روپے لے لو تو ہم نہ دیں، دینے کو کوئی تیار نہ ہو۔ تو ایک انسان بڑا قیمتی اپنی ذات میں، اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس کا کوئی متبادل نہیں۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، اور آپ حیران ہوں گے۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے کہا تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ چیزیں پیدا کروں گا جو تمہارے علم، فہم و ادراک میں نہیں آ سکتی۔ یہ آیت اللہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ چیزیں پیدا کروں گا، وہ بناؤں گا جو تمہاری سمجھ بوجھ میں نہیں آ سکتا، جو تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا، میں وہ چیزیں پیدا کروں گا۔ آج کے 200 سال کے بعد سائنسدان وہ چیزیں ایجاد کریں گے کہ 200 سال کے بعد ہماری نسلیں کہا کریں گی یہ 15ویں صدی کے لوگوں نے کیا کیا، بے وقوف تھے، کچھ بھی نہیں کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہا کرتے تھے۔ وہ ہمیں یہ کہا کریں گے کہ ان کے سامنے وہ ایجادات ہوں گی کہ جوتیاں پہن کر ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیں گے۔ ہم تو بھی 4 پہیوں والی یا 2 پہیوں والی گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ وہ دوڑتے پھرتے ہیں نا، ایک وقت آ جائے گا تھوڑے سالوں کے بعد کہ وہ جوتیاں پہنا کریں گے اور ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا کریں گے۔ زمین کی ٹریفک کم ہو جائے گی، ہواؤں کے اندر ٹریفک بڑھ جائے گی۔ لوگ پکنک منانے کے لیے چاند
چاند پہ جایا کریں گے، لوگ پکنک منانے کے لیے مشتری زہرہ مریخ پہ جایا کریں گے، اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ سورج کے انتہائی قریب ہونے کی کوشش کریں گے، ہے نا، سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ چیزیں بناؤں گا، وہ کام کروں گا جو 15ویں صدی کے لوگوں تمہارے عقل و شعور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اپنی قدرت کے اظہار اس طرح بھی دکھاتے ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ شورى کے اندر یہ آیت ذکر فرما رہے ہیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، وہ قادر قدرت والا ہے، قادر قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نعمتیں سب پر برساتا ہے، کافروں پر بھی مسلمانوں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے کفر کی وجہ سے اپنی نعمتیں نہیں روکتا، مشرکوں کے شرک کی وجہ سے اپنا کھلانا پلانا ہنسانا رلانا نہیں روکتا۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کی وجہ سے نہ انہیں کھلانا چھوڑتا ہے، نہ پلانا چھوڑتا ہے، نہ ہنسانا چھوڑتا ہے، نہ صبح کو جگانا چھوڑتا ہے، نہ ہی ان کی سانسوں کو چلانا چھوڑتا ہے، نہ ہی آنکھوں کو دکھانا چھوڑتا ہے، نہ ہی کانوں کو سنانا چھوڑتا ہے، نہ ہی ناک کو سنگھانا چھوڑتا ہے، نہ ہی ہاتھوں کو پکڑانا چھوڑتا ہے، نہ ہی پاؤں کو چلانا چھوڑتا ہے۔ جو انسان مرضی کر لے، اللہ روز اسے دکھاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے، چکھاتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، ہاتھوں میں چیزوں کو پکڑواتا بھی ہے، دل کو احساس بھی دلاتا ہے، اس کو دھڑکواتا بھی ہے۔ سارے کام اللہ کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں تو اللہ سب کو عطا کرتا ہے، اللہ کسی سے نہیں روکتا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وہو القوی، میں قدرت والا ہوں، میں قدرت والا ہوں، عزیز غالب بھی ہوں، میں ان جگہوں پر پہنچانے کی قدرت رکھتا ہوں جہاں تم پہنچا نہیں سکتے۔ میں ماں کے پیٹ میں بچے کو جب خوراک کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا، جب کسی انجیکشن کے ذریعے کسی دوا کے ذریعے 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو کوئی خوراک نہیں دے سکتا، میں اللہ اتنا قدرت والا ہوں کہ میں گندے خون سے وہاں اس بچے کو پالنے پر قادر ہوں۔ میں 3 اندھیروں میں بھی اس کا خیال رکھتا ہوں، میں 3 اندھیروں میں بھی اس ماں کے پیٹ میں کتنی بہترین نقش و نگاری کرتا ہوں کہ اس پانی کے قطرے پر 2 آنکھیں بھی بناتا ہوں، 2 کان بھی بناتا ہوں، ایک خوبصورت سی ناک بھی بناتا ہوں، میں زبان بھی بناتا ہوں، میں 5 انگلیاں بھی بناتا ہوں، میں 5 پاؤں کی انگلیاں 10 بھی بناتا ہوں، میں ایک دل کو بھی دھڑکاتا ہوں۔ اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جیسے نقش و نگاری کر دے، بچے کی بناوٹ کو جیسا بھی بنا دے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے جیسا سب بن گیا بناوٹ میں ویسا سا رہے گا۔ ساری دنیا کے انسان اس کی 4 انگلیوں کو 5 کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو جیسا سا بنا دیا، ساری دنیا کے انسان دل کو ویسا سا بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے 6 انگلیاں بنا دی، ساری کائنات کے ڈاکٹرز مل کے 6 کو 5 نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے آنکھوں کو چھوٹا بنا دیا، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے بڑا نہیں بنا سکتے۔ لینز لگا کے دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لینز لگا کے ان کے کلر کو تو چینج کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی کو بڑا نہیں کر سکتے، بڑے کو چھوٹا نہیں بنا سکتے، بڑی ناک والی کو چھوٹا پتلا نہیں کر سکتے، پتلی ناک والی کو موٹا نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قادر ہوں، قدرت والا ہوں۔ تو اللہ نے جیسا سا بنا دیا سو انسان ویسا سا بن جائے گا، ویسا سا بن جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں لطیف بعبادہ، بندوں پر مہربان ہوں، یرزق من یشاء، جس کو جیسا چاہتا ہوں رزق عطا کروں گا، جیسا چاہتا ہوں رزق عطا کروں گا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رزق کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 2 طرح کی مہربانی کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک ذی روح کو اس کے مناسب حال غذا ضروریات عطا کرتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے انسانوں کو کیا کھلانا ہے، جانوروں کو کیا کھلانا ہے،
پرندوں کو کیا کھلانا ہے، چیونٹیوں کو کیا اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ عمر بھر کا رزق ایک دفعہ نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عمر بھر کا رزق ایک دفعہ ہی عطا کر دیتے تو ہمیں سنبھالنا، حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا، انسان کا رزق گل سڑ جاتا، انسان کا رزق خراب ہو جاتا، گل سڑ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ عمر کے مختلف حصوں میں رزق دیتے رہتے۔ اس وجہ سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمر کے کبھی کسی حصے میں رزق عطا کرتے ہیں، کبھی کسی حصے میں عطا کرتے ہیں۔ بعضوں کو رزق بچپن میں دے دیتے ہیں، جوانی میں لے لیتے ہیں، بعضوں کو رزق سارے بچپن میں نہیں دیتے، جوانی میں جا کے دیتے ہیں، بعضوں کو رزق اللہ تعالیٰ وہ 40 سال کے بعد دیتے ہیں، بعضوں کو ان کے حصے کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں عطا کرتے ہیں۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 20 سال سے ایسے چلتے آ رہے ہیں، امید رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حصے کی روزی ضرور ہمیں عطا فرمائے، ضرور عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا سورہ شورى کی جو یہ آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، آیت نمبر 19 ہے، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی کے ساتھ یہ آیت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے رزق کی تنگی سے محفوظ فرمائے گا، اسے رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ آیت کیا ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، چھوٹی سی آیت ہے، یہ میں نے لکھی بھی ہوئی ہے، آپ درس کے بعد میں نے کارڈ کی شکل میں اس کو بنایا بھی ہوا ہے، مجھ سے لے لیجئے گا۔ تو اس آیت کا جو اہتمام کر لے روزانہ 70 مرتبہ، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ والوں کے ساتھ اتنی مہربانیاں کرتے ہیں اور انہیں پریشانیاں نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ ان وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے ان وظائف کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ساری زندگی تنگی اور پریشانی نہیں آنے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سورہ شورى کا چھوٹا سا عمل ہے، انسان روزانہ اس کو 70 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فراوانی اور آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ آیت ذکر فرما رہے، سورہ شورى کی ہی ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا اپنا رزق بندوں پر، سب کو رزق دے دیتا، سب کو فراوانی اور آسانی دے دیتا، سب کو سردار بنا دیتا، سب کو لیڈر بنا دیتا، سب کو آفیسر بنا دیتا، کیا ہوتا؟ لبغوا فی الارض، تو یہ زمین میں کیا کرتے؟ بغاوت کر دیتا، انسان زمین میں فساد کرتا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ نے انسانیت پر رحم کیا، جس کو چاہا رزق دے دیا، جس سے چاہا رزق لے لیا۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ، ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، کس کو رزق دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کو سرداری دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کو چودراہٹ دینی ہے، کس کو نہیں دینی، نہ کس کو پیسے دینے ہیں، کس کو نہیں دینے۔ اللہ کہہ رہا میں خوب جانتا ہوں۔ جیسے ایک ماں کے 5 بچے ہوں نا، وہ خوب جانتی ہے کہ گھر کا سربراہ کس کو بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کس کو بنانے میں، کس کے ہاتھ میں پیسے دینے ہیں، کس کو نہیں دینے، کس کو دینے میں فائدہ ہے، کس کو دینے میں نقصان ہے۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ وہ ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے نا، اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا، وہ اپنا ہی سر پھاڑ لیتا ہے۔ اگر گنجے کو ناخن ملے اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کئی دفعہ لوگوں کو نعمتیں نہیں دیتا، اللہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے نعمتیں دی تو اپنا نقصان کرے گا، اپنی آخرت خراب کر بیٹھے گا، اس وجہ سے اللہ اس کو عطا نہیں کرتے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، مار دیا تھا دریا کنارے، ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ اوہو مارا گیا، لیکن اللہ خوب جانتے ہیں کہ بچے کو مار کر
ہم نے اس کے ماں باپ کو شرک سے بچایا، بچے کو کفر سے بچایا۔ اگر بچہ جوان ہوتا ماں باپ کے کفر کا سبب بنتا، اپنی بھی آخرت خراب کرتا، ماں باپ کی بھی کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بچے کو مار کے اس کی آخرت بچا لی اور اس کو ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت کر دیا۔ وہ بچہ جو بچپن میں فوت ہو جائے ماں باپ کی سفارش کرے گا، جیسے اللہ علماء کو سفارش کا حق دیں گے، شہداء کو دیں گے، انبیاء کو دیں گے، ایسے اللہ ان بچوں کو بھی سفارش کا حق دے گا جو بچپن میں فوت ہو چکے ہوں۔ اور ماں باپ کا فائدہ کیا کیا؟ بچے کو قتل کروا کے ایک تو ماں باپ کی آخرت بنائے، نمبر 2 فائدہ یہ کیا کہ ان ماں باپ کو ایک بیٹی دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹی سے 7 انبیاء پیدا کیے، اس بیٹی سے 7 انبیاء پیدا کیے۔ تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کچھ لیتا ہے تو دیتا بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں پر یہ ارشاد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت اصل میں ایمان والوں کے بارے میں نازل ہوئی، کہ جو کافروں کی مال و دولت دیکھ کر تمنا کرتے تھے کہ یہ وسعت و فراخی ہمیں بھی کیوں نہیں مل رہی۔ اصل میں ہوا یہ تھا جب بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع، جب مسلمانوں نے ان کے مال و دولت کو دیکھا، ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، اشرفیاں، درہم و دینانیر، تو مسلمانوں کے دلوں میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہمیں بھی اتنا مال و دولت مل جاتا۔ تو اللہ نے یہ آیت اتار دی۔ اور بعض روایات میں کہ اصحاب صفہ میں سے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کے طلباء تھے، ان طالب علموں نے جب بعض حضرات کو دیکھا کہ بڑے مالدار ہیں، تو آپ علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مالدار بنا دے، اللہ نے ان کو مال دیا، اللہ ہمیں بھی مال بنا دے۔ تو اس وقت اللہ نے آیتیں اتاری، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے دے تو زمین کا نظام درم برہم ہو جائے۔ سب کو رزق دے، سب کو رزق دے تو کام کیسے چلے گا؟ ملازم کون بنے گا؟ اللہ سب کو مالدار بنا دیتا تو ہمارے لیے کھانے کون بناتا؟ ہمارے لیے گھر کون بناتا؟ ہمارا نظام کون چلاتا؟ ہمارے گھروں کے کام کاج کون کرتا؟ ہماری فیکٹریوں، کارخانوں، دکانوں میں کام کون کرتا؟ ہمارے لیے روٹیاں کون بناتا؟ ہمارے لیے سواریاں کون چلاتا؟ ہمارے لیے ڈرائیونگ کون کرتا؟ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر ہمارے پاس پیسہ، اگر میرے پاس ہی پیسہ ہوتا، بہت زیادہ پیسہ، تو میں یہاں مدرسہ میں بیٹھا ہوتا، میں اپنی فیکٹری چلا رہا ہوتا، میں نے کسی کی بات نہیں سننی تھی، کسی کو دین کا مشورہ نہیں دینا تھا، میں اپنے اوقات کو محدود کر لیتا کہ اس 1 گھنٹے میں مجھ سے بات کریں ورنہ نہ کریں، نہ میں کوئی خیر کا کام کر پاتا۔ تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک چیز لیتا ہے تو دوسری اس کو عطا کرتا ہے، جس سے وہ خیر کے کام میں لگا رہتا ہے۔ ایک بزرگ نے دعا کی تھی نا کہ اللہ سارے انسانوں کو مالدار بنا دے، سب کو مالدار بنا دے، تو خواب آیا کہ ایسی دعا نہ کرو جس دعا کے بعد تم خود اس دعا کے رد کی دعا کرنے لگو۔ تو وہ جب لوگ لڑتے جھگڑتے، چونکہ عام طور پہ مسائل ہوتے ہیں روزے کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، وہ بیچارہ پھر دعا کر بیٹھا ہے اللہ سب کو مالدار بنا دے تاکہ یہ مسائل ہی ختم ہو جائیں۔ تو اللہ نے دعا قبول کر لی اور سب کو پیسہ دے دیا۔ اس بستی والوں کے پاس بڑی فراوانی ہوئی تو بستی میں لوگ باہر سے سکا پانی لے کے آتا تھا، اور جو ہے وہ چمار جو ہے وہ گھروں کے اندر سے غلاظتیں اٹھا کے لے کے جاتا تھا، اور جو ہے اس طرح کے خاک روب آ کر صفائی کرتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے وہ یہ چمار کوئی نہیں آیا، گھروں کے اندر بدبو پھیلنا شروع ہو گئی، بدبو پھیلتی گئی۔ اب گھروں والے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جا کے چماروں کے پاس، آؤ بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہ کہنے لگے بھائی اللہ نے پورے سال کی روزی دے دی ہے، اب ہم آ کر کیا کریں گے؟ سال کے بعد دیکھیں گے جب روزی ختم ہو جائے گی۔ خاک روب کوئی نہیں آیا، وہ گلیوں اور سڑکوں میں کچرا بھر گیا، اور وہ شہر کے اندر جو ہے وہ مٹی اڑنے لگی، لوگ بیمار ہونے لگے۔ تو سارے خاک روب کی طرف دوڑے، بھائی کیوں نہیں آ رہے اپنے کام پر؟ کہنے لگا جی بس اللہ نے بڑی روزی دے دی، اب کام کر کے کیا کریں گے، پھر آئیں گے جب ختم ہو جائے گی۔
ادھر گھروں کا پانی ختم ہو گیا، سارے ماشکی کے پاس گئے، بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگا جی بس اللہ نے بڑی روزی دے دی، اب آپ لوگوں کے کام کر کے کیا کریں گے؟ تو بزرگ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو سارا نظام درم برم ہو گیا اور یہ تو سارے سردار بن گئے اور ہماری زندگی یہ تو تباہ و برباد ہو جائے گی، تو دعا کی یا اللہ سب کو اپنے اپنے کام پہ لگا دے، سب کو اپنے اپنے کام پہ لگا دے۔ تو ہر کوئی اگر اپنا کام اللہ کی نعمت سمجھ کر کرے، خدمت سمجھ کے کرے، تو اللہ کی قسم جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے بھی ہیں وہ بھی جنت کما رہے ہیں، جنت کما رہے ہیں۔ صفائی کرنے والا یہ سوچ کر صفائی کرے کہ خلق خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر دیں گے جو نوافل پڑھنے والے تہجد گزاروں کو بھی نہیں دیتے۔ دکاندار اگر یہ سوچ کے دکانداری کرے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکانداری کا کام دیا ہے، میں خلق خدا کے کام آؤں گا، میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، پیسے تو کما رہا ہے، نیت کو بڑا کر لے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کریں گے جو تہجد گزاروں کو بھی، حج عمرہ والوں کو بھی نہیں دیتا، کہ میرے بندے کی خدمت میں لگا ہوا ہے، میرے کنبے کے کام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے برکتیں اور اجر رکھا ہے، لیکن ضرورت ہے ہم اپنی نیتوں کو بڑا کریں، اللہ کے مزاج کو سمجھیں، اللہ کیا چاہتا ہے ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو بہرحال اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک موٹی سی بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کیوں نہیں کرتا؟ اگر ایسے اللہ کرتا تو زمین میں فساد بڑھ جاتا۔ جب دولت کی فراوانی ہوتی تو کوئی کسی کا محتاج نہ رہتا اور نہ کوئی کسی کو دیتا۔ دوسری طرف دولت مندی کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جتنی دولت آتی ہے اتنی ہی حرص اور ہوس اور لالچ بڑھتی جاتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ انسان ایک دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتا، زور زبردستی کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جن کے پاس زیادہ دولت آنا شروع ہو جائے وہ اوروں کا حق ہتھیانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر زیادہ دولت ہوتی تو لوگ کیا کرتے؟ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بڑھ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو تقسیم کر دیا۔ کسی کو زیادہ صحت دے دی، کسی کو طاقت دے دی، کسی کو علم دے دیا، کسی کو حکمت دے دی، کسی کو حسن و جمال دے دیا، کسی کو بڑا خاندان دے دیا، کسی کو ذہانت دے دی، کسی کو مال دے دیا، کسی کو اچھے دوست دے دیے، کسی کو اچھا گھرانہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ساری نعمتیں نہیں دی ہیں، کسی کو سب نعمتیں نہیں دی ہیں۔ کسی کو مال و دولت کی فراوانی دی، اسلام نہیں دیا۔ کسی کو مسلمان بنایا، اچھا مسلمان، اس کو زیادہ دولت کوئی نہیں دی۔ کسی کو حسن و جمال دے دیا تو اس کو اچھے وفادار لوگ نہیں دیے، پریشانیاں دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ نظام چلا رہے ہیں، چیزوں کو تقسیم کر دیا، چیزوں کو تقسیم کر دیا۔ تو ہمیں اللہ کی تقسیم کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت خاص میں سے حصہ نہ دیا جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ بہت سارے غریب ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں غربت ہے، لیکن اللہ نے صحت دے دی، مالداروں سے صحت چھین لی، وہ بیچارے کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، سکون سے سو بھی نہیں سکتے، اور وہ غریب وہ گرمی کے اندر چارپائی پہ لیٹ کے ایسے مزے سے سوتا ہے کہ فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اگر آپ نے کچھ لیا ہے تو دیا بھی تو بہت کچھ ہے، دیا بھی تو بہت کچھ ہے۔ اور میں بار بار سناتا ہوں نا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، خریدنے کو جوتیاں نہیں تھی، اللہ سے شکوہ کرنے مسجد جب جا رہے تھے تو مسجد کی دہلیز پہ دیکھا ایک آدمی، وہ پاؤں نہیں تھے اس کے اور بھیک مانگ رہا تھا، تو دوبارہ وہیں سے واپس مڑ گئے، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے اگر جوتیاں نہیں دی ہیں پاؤں تو دیے ہیں، جوتیاں نہیں دی ہیں پاؤں تو دیے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے جوتیاں نہیں دی پاؤں تو دیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک وجہ بتا رہے ہمیں اپنا نظام چلانے کی کہ اگر ہم زمین میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، اگر اللہ سب کو رزق دے دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا تو زمین کا نظام درم برہم ہو جاتا، زمین میں فساد پھیلتا، کوئی کسی کے کام نہ کرتا، کوئی کسی کی خدمت نہ کرتا، کوئی کسی کی ملازمت نہ کرتا، تو سارا نظام بگڑ جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان میں اونچ نیچ رکھی ہے۔ اور
برابری ہونی بھی نہیں چاہیے، برابری ہوگی تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے انسان میں اونچ نیچے رکھی ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ آیت میں انسان کی یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو میں نے تمہیں دنیا کے اندر دیا ہے، جو بھی دیا ہے یہ وقتی چیزیں ہیں، عارضی سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ دے گا وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت بڑی بڑی نعمت ہے۔ وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی، ان کو فنا نہیں ہے۔ یہاں کی جوانی عارضی ہے، اللہ جو جوانی دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں کی دولت عارضی ہے، اللہ جو دولت دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں کا حسن و جمال عارضی ہے، اللہ جو حسن و جمال دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں کی اولاد صحت عارضی ہے، اللہ جو اولاد وہاں دے گا ملوائے گا اور صحت دے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کی خوبیاں ذکر کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کی خوبیاں، پہلی خوبی تو پہلی شرط تو ایمان لانا ہے۔ نمبر 2 کیا صفت بتائی؟ اعمال صالحہ والے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 3 الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں جو بے حیائی سے بچتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ جن پر غصہ آتا ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے غصے میں مدہوش اور پاگل نہیں ہو جاتے، ان کو غصہ آئے بھی تو معاف کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی باندی بہت بڑے تھال میں بہت بڑا سارا کھانا سا بنا کے اوپر چوبارے سے نیچے آ رہی تھی، وہ تھال گرا نیچے، امام زین العابدین کے بیٹے بچے بچپن میں بالکل بچے سوئے ہوئے تھے، ان پر گرا تو خدا کا کرنا ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تو باندی بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے کون ہوتے ہیں کہ جو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ پھر کہنے لگی اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں پر احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو انسان کیا کر دے؟ غصے کے وقت غصے پر کنٹرول کرے اور اپنے مجرم اور ملزم کو معاف کر دے۔ تو اللہ کہہ رہے یہ ایمان والوں کی خوبی ہے۔ چوتھی کیا ہے؟ الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ملے اس کو فوراً قبول کرتے ہیں، فوراً مان لیتے ہیں۔ جیسے جیسے اللہ کے حکموں کا پتہ چلتا ہے فوراً ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کی خمیر میں شراب تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا شراب پلایا کرتے تھے، ہم گھٹی میں شہد پلاتے ہیں، گھٹی پلاتے ہیں، وہ شراب پلایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ اب شراب کو چھوڑ دو، حرام کر دی گئی، تو ایسا چھوڑا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں وہ شراب کے بہنے کی وجہ سے سیلاب آ گیا۔ تو یہ اللہ خوبی بتا رہے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور کیا خوبی ایمان والوں کی؟ وہ آپسی معاملات مشورے سے کرتے ہیں، مشورے سے کرتے ہیں۔ مشورے کو اہم حصہ بناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی قوم مشورہ سے کام کرتی ہے تو ضرور ان کو صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تک تمہارے امراء اور حکام وہ لوگ ہوں جو تم سب سے بہتر ہوں، جب تمہارے بڑے وہ لوگ ہوں جو عمل اور علم کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، جو واقعتاً میرٹ پہ ہوں، اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، اور تمہارے آپس کے معاملات مشورہ سے طے ہوا کریں، ڈکٹیٹرشپ نہ ہو کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ تمہارے گھروں کے، تمہارے شہروں کے، تمہارے ملکوں کے کام مشورے سے طے ہوا کریں، اس وقت تک تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنا یعنی زندہ رہنا بہتر ہے۔ اور کیا فرمایا حضور نے؟ جب تمہارے امراء حکام، جب تمہارے بڑے یعنی لیڈر، تمہارے چودھری، سردار، وڈیرے، تمہارے وزراء، امراء تمہاری قوم کے برے لوگ ہو جائیں، جب تمہاری قوم کے برے لوگ تمہارے بڑے بن جائیں اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں،
یعنی تمہارے مالدار وہ بخیل بن جائیں، لوگوں پر خرچ کرنا چھوڑ دیں، اور تمہارے کام عورتوں کے سپرد ہو جائیں کہ وہ جس طرح چاہیں کریں۔ اس وقت تمہارے لیے زمین کی پیٹھ کے بجائے زمین کے پیٹ میں چلے جانا بہتر ہے، یعنی اس وقت موت زندگی سے بہتر ہوگی کہ تم زندہ رہ کر تڑپو گے، پریشان ہوگے، حالات کا شکار رہو گے، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ تم دین پر چلنا چاہو گے، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو، تم پل پل تڑپو گے۔ تو ایسے وقت میں وہ انسان کا دنیا سے چلے جانا بہتر ہوگا۔ اب دیکھ لیں، یہ حدیث مبارکہ اس وقت بالکل پوری ہوتی ہے اس کا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم موت کی تمنا کریں، لیکن ایسے ایسے حالات میں انسان کا اللہ کے ہاں چلے جانا زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ دنیا کے غموں سے، دنیا کے فتنہ فساد سے جان چھوٹ جاتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب تین کام ہو، جب تمہاری لیڈرشپ خراب ہو جائے، وہ بجائے علماء کے، شرفاء کے، سمجھدار لوگوں کے کیا ہو، وہ برے لوگ، گنہگار لوگ جب قوم کے بڑے بن جائیں، اور بجائے سخی لوگوں کے، مالدار و سخی کے، وہ مال بخیلوں کے پاس آ جائے جو اپنی ذات پر لگائیں، اپنے محلات بنگلوں پہ لگائیں، خلق خدا پہ نہ لگائیں، اور جب کام مشوروں کے بجائے عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ زمین کے پیٹھ پر رہنے کے بجائے زمین کے پیٹ میں چلے جانا چاہیے، زمین کے پیٹ میں چلے جانا چاہیے۔ تو بہرحال اپنے کام مشوروں سے کرنے چاہیے۔ مشوروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی فضیلتیں سنائی ہیں، اور قرآن کریم کا بھی حکم ہے۔ تو گھر کے بڑوں کو چاہیے چھوٹوں سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کریں۔ بعض خاندانوں میں روایت ہوتی ہے کہ مرد مشورہ کرتے ہیں، عورتوں کو شامل ہی نہیں کرتے، حالانکہ عورتوں کو بھی وہ کام جو گھر سے متعلق ہیں، شادی بیاہ سے متعلق ہیں، خوشی غمی سے متعلق ہیں، ان میں عورتوں کو بھی شریک کرنا چاہیے کہ ہم کیسے کریں، یہ معاملات سے کیسے نبرد آزماؤ۔ ہاں کاروبار کے معاملات ہیں، ان کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، اس میں مشورے کی عورتوں سے ضرورت نہیں ہے، لیکن گھر کے معاملات میں عورتوں سے مشورہ کر کے اپنے کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں۔ پھر ساتویں خوبی ایمان والوں کی والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، کہ اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو برابر کا انتقام لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن انسان کو دیے ہیں، اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم زیادتی کرے تو تم برابر کا انتقام بھی لے سکتے ہو، یہ جائز ہے۔ معاف کر دو گے تو یہ بڑا پن ہے۔ انسان کو کسی نے ایک تھپڑ مارا، بدلے میں ایک مار لے، لیکن جتنی زور سے مارا اتنی ہی زور سے مارے۔ انسان کو کسی نے ایک گالی دیے، بدلے میں ایک دے لے، یہ انسان کا عدل ہے۔ لیکن معاف کرنا یہ اس کی طرف سے صلہ رحمی ہے، اس کی طرف سے صلہ رحمی ہے۔ تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، بدلے کی، انتقام کی۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کے اندر یہ بتا رہے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اللہ کہہ رہے اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک جیسے بن جائیں گے، یعنی ایمان والوں کے بارے میں خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے کافروں کو دیکھ کر کافر بن جائیں گے، تو ہم کیا کرتے؟ ان کے گھروں کو سونے کا بنا دیتے، چھتیں چاندی کی ہوتی اور سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی جن پر یہ چڑھتے۔ ولی بیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے واسطے دروازے اور تخت جن پر گاؤ تکیے لگے ہوتے، وزخرفا سونے کے ہوتے۔ اللہ سب چیزوں کو، ان کے محلات کو، گھروں کو، ان کی سیڑھیوں تک کو سونے کا بنا دیتے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے پھر للچا جائیں گے، ایمان والوں کا ایمان ڈاوا ڈول ہو جائے گا، ورنہ ہم کافروں کو سب کچھ دنیا میں دے دیتے۔ اصل میں کفار نے جو یہ کہا تھا کہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے مالدار کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیتیں اتاری کہ ہم مالدار کو نہیں نبی بناتے، نبوت کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں، نبوت کے لیے کچھ نبی کا اس کے اندر صلاحیتوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اور وہ صلاحیت مال و دولت نہیں ہے،
کیونکہ مال و دولت اللہ کہہ رہے ہیں ہماری نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے، اگر تمام لوگوں کے کافر نہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم سب کافروں پر سونے چاندی کی بارش کر دیتے، ہم ان کے محلات دنیا میں سونے چاندی کے بناتے، کہ ہمارے نزدیک سونا چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقی کافرا منها شربۃ ماء، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا کافر کو، اگر میرے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ تو اللہ کہہ رہے میرے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک مچھر کا پر بھی نہیں ہے، مکڑی کے جالے کے برابر ساری دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو انسان کا ایمان قیمتی ہے، میرے نزدیک تو انسان کے اعمال قیمتی ہے، میرے نزدیک انسان کی نیکیاں قیمتی ہیں، جن کے بدلے میں اللہ انسان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کو یا دنیا والوں کو یا دنیا کی نعمتوں کو للچائی نظروں سے نہ دیکھا کرو، ان کو اتنا اچھا دیکھ کر یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ کامیاب ہیں۔ اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو یہ تو میں کافروں کو دینے کو تیار تھا، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، میرے ہاں کامیابی کا معیار ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سوائے ایک کے سارے غربا تھے، سارے فقیر تھے۔ اگر اللہ کو مال پیارا ہوتا یا مالداروں کی وقعت ہوتی تو اللہ نبیوں کو مال دیتا، اللہ کو مال دینا ہوتا تو اہل بیت کو دیتا، اللہ کو بہت مال دینا ہوتا یا مال کے اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوتی تو صحابہ کو دیتا، اللہ کو مال دینا ہوتا تو اللہ علماء کو عطا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے نیک بندوں کو کیا دیا؟ تقوی دیا، نیکی دی، علم دیا، عمل دیا، ان کو خدا ترسی عطا کی۔ یہ اللہ کے ہاں چیزیں قیمتی ہیں، یہ کام بنانے والی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ دنیا کو للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دین مانگنا چاہیے۔ ہاں دنیا بقدر ضرورت اور اتنی ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ انسانوں کی محتاجی سے نکال لے، اللہ ہمیں کسی کے در پہ نہ لے کے جائے، اللہ ہماری ساری جائز ضروریات نیک تمنائیں پوری، اتنی ضرور اللہ سے دنیا مانگنی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے۔ تو یہ تھا بہرحال یہاں پہ آگے چل کر سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ ہم نے یہ سورۃ دخان، اس کی ایک بڑی فضیلت بھی حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دخان جمعہ کی رات پڑھنے سے، جمعہ کی رات یعنی جب جمعہ پڑھ کے مغرب کے بعد، یعنی جمعہ ایک ہے یہ جمعہ ختم ہونے کے بعد جو اس کو پڑھ لے گا، اور ایک روایت میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورۃ دخان پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے، ایک محل بنائیں گے۔ تو سورۃ دخان چھوٹی سی ہے، ہمیں اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کرے ہمارے محلات جنت کے اندر بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ ایک آیت ذکر کر رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کریم کو اتارا ہے لیلہ مبارکہ میں۔ یاد رکھیں لیلہ مبارکہ یہ شب قدر کی رات ہی ہے، لیلہ مبارکہ یہ شب قدر ہی کی رات ہے، جسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر یہ ایک ہی ہیں۔ اصل میں قرآن کریم سارے کا سارا محفوظ تھا لوح محفوظ میں، اللہ تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابیں وہاں پہ محفوظ رکھی ہوئی۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا لوکر ہے، گویا کہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے
نے ساری آسمانی کتابیں یہاں پر محفوظ رکھی ہوئی تھی، تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو اتارا، اور پھر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا تھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اتارا گیا۔ تو ایک تو لیلۃ القدر میں یہ ہوا، دوسرا لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی رات میں قرآن اتارا، اسی رات میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدر تک واقع ہونے ہوتے ہیں، اللہ وہ فرشتوں کو سنا دیتے ہیں، فرشتوں کو بتا دیتے ہیں کہ کس کو مارنا ہے، کس کے گھر اولاد کو پہنچانا ہے، کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے، کس کو کتنے پیسے دینے ہیں، کس کے رزق میں کمی کرنی ہے، کس کے رزق میں زیادتی کرنی ہے، کس کے عزت کو بڑھانا ہے، کس کی عزت کو گھٹانا ہے، کس کے ساتھ کیا کیا معاملات کرنے ہیں، وہ ساری چیزیں شب قدر میں کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شب معراج میں ہوتا کیا ہے؟ شب معراج میں فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے نفاذ کے لیے کہ اب ان کو آپ اپلائی کریں۔ تو گویا کہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا، جو شب برات آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی فلانے کے گھر میں اولاد دینی ہے، فلانے کو رزق دینا ہے، فلانے سے اولاد لینی ہے، فلانے کو نوکری دلوانی ہے، فلانے کی نوکری چھڑوا دینی ہے، فلانے کو زندہ کرنا ہے، فلانے کو ایکسیڈنٹ میں مارنا ہے، فلانے کو طبعی موت مارنا ہے، فلانے کی دعاؤں کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ شب قدر میں اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ بھائی جا کے ایسا 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 کرو۔ تو یہ جو شب قدر ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ بڑی قیمتی راتیں ہوتی ہیں۔ ان راتوں میں اللہ ہمارے سارے سال کا بجٹ پیش کرتا ہے۔ یہ جو راتیں ہیں یہ بجٹ پیش ہونے کی راتیں ہیں۔ جیسے گورنمنٹ والے سارے سال کا بجٹ پہلے سنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے سال کا بجٹ یہ شب قدر کی راتوں میں اللہ پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ہمیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ 2 تو گزر چکی، اب 25 کی آنے والی ہے، 27 کی آنے والی ہے، 29 کی آنے والی، 3 راتیں ہمارے پاس ہیں۔ ان راتوں میں جاگ کر ہم اللہ سے اپنے مستقبل کے فیصلے کروائیں، اپنے پورے سال کے فیصلے کروائیں۔ یا اللہ تو نے اب ہماری تقدیر لکھنی ہے، تو نے ہماری تقدیر فرشتوں کے حوالے کرنی ہے۔ یا اللہ ہمارے مقدر میں یہ سال بہترین بنا دے۔ یا اللہ ہماری تقدیر میں ہماری اولاد کی فرما برداری لکھ دے۔ یا اللہ ہماری تقدیر میں ہمارے گھر کو سکون و اطمینان لکھ دے۔ یا اللہ ہماری تقدیر میں جو تو نے فرشتوں کو حوالے کیے بیماریوں کو دور فرما کے صحت اور عافیت لکھ دے۔ یا اللہ ہماری تقدیر میں ہمارے گھر سے بے سکونی کو ختم فرما کے سکون و اطمینان لکھ دے۔ یا اللہ ہماری تقدیر میں جو خاندان کی رنجشیں ہیں اور بے وفائیاں ہیں ان کو ختم فرما کر خاندان کا اطمینان، اعتماد، خاندان کا سکون، جوڑ، اتفاق اور یا اللہ وفاداریوں کو لکھ دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی جو نافرمانی تھی یا اللہ ہماری تقدیر میں ان کی فرما برداری لکھ دے۔ یا اللہ ہمارے مقدر میں اولاد نہیں تھی تو اس رمضان کی اور شب قدر کی برکت سے یا اللہ ہماری تقدیر میں اولاد بھی لکھ دے۔ یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنی ہے، یہ ساری نعمت اللہ سے مانگنی ہے۔ یا اللہ کاروبار نہیں ہے، کاروبار کو بڑھانا لکھ دے۔ یا اللہ کاروبار تھوڑا اس کو چلا دے۔ یا اللہ چھوٹی ملازمت ہے اس میں بڑی بڑھا کے برکت کو ڈال دے۔ اللہ سے مانگیں یہ چیزیں، لمبی لمبی دعائیں مانگے، لمبی لمبی دعائیں اللہ سے مانگنی ہے، تب جا کے کام بنیں گے۔ تو یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہم تو صرف ثواب کی سمجھتے ہیں نا، یا ہمارے ذہن میں تو وہ بات ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کے جو 84 سال 3 مہینے بنتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے سال کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے اپنے فیصلے کروانے، ہم نے اللہ سے فیصلے کروانے۔ تو جو یہ اللہ کہہ رہے ہیں نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 سے بہتر ہے۔ اب وہ کتنی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو کم از کم جس شخص کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو گئی وہ ایسا ہے کہ 84 سال 3 مہینے عبادت کرتا رہا۔
عبادت کرتا رہا۔ اب آپ کو میں کچھ مشورے دیتا ہوں کہ ان تاکراتوں میں کیا کریں۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا صدقہ کیا کریں روزانہ۔ اگر وہ تاکرات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ 84 سال صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو دیتے رہیں گے۔ اس لیے اگر وہ تاکرات نکل آئی تو آپ نے صدقہ کیا ہوا ہے تو گویا کہ آپ 84 سال تک صدقہ کرتے رہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ کم از کم وہ 84 سال 3 مہینے، اتنا اللہ اجر دیں گے۔ کم از کم کیا کیا کریں؟ ایک رکوع تلاوت کر لیا کریں یا ایک پارہ تلاوت کر لیا کریں۔ اگر وہ کیا ہوئی؟ شب قدر ہوئی تو آپ کو 84 سال تک روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص ہی 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ سورہ اخلاص ہی 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھی، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم مکمل کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ تاکرات ہوئی، اب دیکھیں یقیناً ہوگی، یا تو وہ 21 کو چلی گئی ہے، یا 23 کو چلی گئی ہے، یا شب قدر 25 کو ہوگی، یا 27 کو ہوگی، یا 29 کو ہوگی، ضرور ہوگی۔ اب 3 باقی ہیں تو آپ نے ہر رات میں کیا کیا؟ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لی۔ اگر وہ شب قدر ہوئی تو آپ کو 84 سال تک پورے قرآن مکمل کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا، کہ میرے نبی نے فرمایا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا پورے قرآن کریم کو مکمل کرنے کے مترادف ہے۔ تو کتنا فائدے کا سودا ہے۔ 2 نفل روزانہ پڑھ لیا کرے کم از کم۔ آپ نے 2 نفل پڑھ لیے اور شب قدر ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے فرمان کے مطابق آپ کو 84 سال 3 مہینے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اللہ اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ تو یہ بڑا فائدے کا سودا ہے، بڑی فائدے کی چیز ہے۔ تو روزانہ ہم ان 3 اعمال کا کم از کم اہتمام کر لیں۔ 3 اعمال کا، وہ کیا؟ تھوڑا بہت صدقہ کرنے کا، اگر وہ شب قدر ہوئی تو 84 سال تک صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا، اگر وہ شب قدر ہوئی تو 84 سال تک 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اللہ اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ اور روزانہ جو ہے وہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لینے کا، اگر وہ شب قدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ 84 سال تک وہ یہ ایک پورے قرآن کریم کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اور فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ فرشتے بھی اترتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ ایک جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اترا کرتے تھے انبیاء کے لیے، انبیاء کے پاس وحی لانے کے لیے۔ پھر سارا سال جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر نہیں اترتے، لیکن خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو شب قدر میں جاگتے ہیں کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی نزول ہوتا ہے۔ صرف انبیاء کے لیے اترا کرتے تھے، اور شب قدر میں عبادت کرنے والوں کے لیے جبرائیل اترتے ہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبرائیل ہیں، فیہا شب قدر میں باذن ربہم اللہ کی اجازت کے ساتھ، اور کیا کرتے ہیں؟ سلام۔ صبح تک فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی سلامتی میں حصے دار بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں شب قدر کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو گزارش یہ کہ شب قدر کی جو 3 راتیں باقی ہیں ان میں عبادت کا اہتمام کریں، اور یہ راتیں شریعت کے دائرے میں رہ کر گزاریں، لمبی لمبی دعائیں کریں۔ اپنا بجٹ جو اللہ تعالیٰ شب قدر میں انسان کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اس کے نفاذ کے لیے، اس کے اپلائی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے بجٹ کے اندر بہتر سے بہترین فیصلے کروائیں، اپنی تقدیر کے، اپنے رزق کے، اپنی اولاد کے، اپنی سکون و اطمینان کے، اپنی عزتوں کے، اپنی سہولت و آسانیوں کے، اپنے سکون اطمینان کے، اپنے ساتھ راحت و آسانیوں کے، اللہ سے ان ساری چیزوں کے فیصلے ہم نے شب قدر میں کروانے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے ساری کی ساری نعمتیں۔ تو اس کا اہتمام کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین چیز ہمیں بتا دی ہے۔ اور پھر آگے چل کر
اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں ایک بڑی بہترین چیز جو ہم دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ میں اہم چیزیں بتا رہا ہوں، ورنہ تو بے شمار چیزیں ہیں، لیکن وہ چیزیں، وہ کام جو ہمارے روزمرہ سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ میں ان چیزوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ باقی ظاہر ہے کہ ساری چیزیں تو وہ ذکر نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے سورہ احقاف میں، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں سورہ احقاف میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کر دی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ ماں جو ہے بڑے مشقتوں کے ساتھ اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب انسان قوت کو پہنچ جاتا ہے 40 سال کو، قال رب اوزعنی، تو کہنے لگا اے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے ربا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں جو تو نے میرے اوپر نعمتیں برسائی ہیں، میرے والدین پر، میری اولاد پر نعمتیں برسائی ہیں، اور میں نیک کام کروں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد اور بچوں کو بھی میرا فرما بردار بنا دے۔ انی تبت الیک، یا اللہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، تیرا فرما بردار بنتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی پکا فرما بردار بنتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ میں آپ سب سے ضرور نصیحت کر رہا ہوں کہ سورہ احقاف کی جو یہ نمبر 16-15 نمبر آیت ہے، آپ اس کو یاد کریں یہاں سے۔ اب میں آپ کو اس کے فضیلت بتانے لگوں کہ کیا فضائل ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھ پر کری ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، میری اولادوں پر کی ہیں۔ اے اللہ میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا، میں بھی تیرا فرما بردار بنتا ہوں، میں بھی تیرا فرما بردار بنتا ہوں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ کس کی دعا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، پھر ماں کی مشقت کو برداشت کیا، ماں کی مشقت کو برداشت کیا، اس لیے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، ماں کی مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اولاد پر ماں کے حق کو سب سے زیادہ رکھا ہے کہ ایک جگہ حضور فرمایا سل امک ثم اباک ثم ادناک فادناک، کہ ماں کے ساتھ صحابی نے سوال کیا رسول اللہ ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا، پھر کس کا؟ کہا تیری ماں کا، پھر کس کا؟ کہا تیری ماں کا، پھر کس کا؟ کہا تیرے باپ کا۔ تو 3 درجہ حق ماں کا رکھا ہے اور 1 درجہ حق باپ کا رکھا ہے۔ یعنی اگر کسی اولاد کے پاس 4 گھنٹے ہو تو 3 گھنٹہ ماں کی خدمت کرے اور 1 گھنٹہ اپنے باپ کی خدمت کرے۔ کیوں؟ وحمل وفصال 30 شہرا، کہ ماں کی مشقت زیادہ ہے، ماں بسا اوقات اپنے بچوں کو پیٹ میں پالتے پالتے اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے، جان بھی قربان کر دیتی ہے۔ تو ماں کی مشقت زیادہ ہے تو ماں کے لیے اللہ نے مرتبہ بھی زیادہ رکھا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ پھر مدت رضاعت، اولاد کو دودھ پلانے کی مدت بتا رہے ہیں وہ کتنی۔ یاد رکھیں اولاد کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال تک ہے، 2 سال تک ہے، 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ 2 سال کے بعد دودھ چھڑوا دینا چاہیے۔ 2 سال تک ماؤں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ پلائیں۔ بچوں کا حق ہے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پی کر شیر جوان بنے، تو وہ مائیں بچوں کا حق ادا نہیں کرتی جو اپنی اولادوں کو دودھ پلانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ماؤں کو چاہیے 2 سال تک جو اللہ نے بچوں کا حق رکھا ہے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کریں۔ پھر یہاں پر ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ 2 سال تک وہ رضاعت ثابت ہو سکتی ہے، یعنی اگر 2 سال تک کسی بچے کو بھی دودھ پلا دیا وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ 2 سال کے بعد اگر دودھ پلایا 2 سال کی عمر کے بعد تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں
بچوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے حرمت رضاعت ثابت کرنے کے لیے اپنا رضائی بیٹا یا بیٹی بنانے کے لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ان بچوں کو جو انہوں نے گود لیا ہے، اگر تو وہ 2 سال سے پہلے لیا ہے تو ان کو دودھ پلا دیں، تاکہ اگر وہ بیٹا ہے تو اس خاتون کے ساتھ اس کا محرم کا رشتہ ثابت ہو جائے۔ اگر دودھ نہیں پلایا اور بیٹا کہیں سے لیا تو وہ پالتی رہی دودھ نہیں پلایا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے بڑا ہو کے نامحرم بن جائے گا۔ شریعت کی روشنی میں تو وہ نامحرم ہے، اگرچہ اس کا بیٹا اس کو ماں کے درجے پہ رکھے، ماں بیٹے کے درجے پہ رکھے، لیکن شرعی طور پہ دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں تھا، اس نے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو 2 سال تک اس کو دودھ پلا دے۔ اگر دودھ نہیں آ رہا تو دوائی استعمال کر لے، دوائیوں سے دودھ اتر آتا ہے۔ آج کل تو اللہ نے بڑی سہولتیں کر دی۔ میں اکثر عورتوں کو جو مجھ سے اس طرح کے مشورے لیتی ہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور ایسی میڈیسن آتی ہیں کہ دودھ اتر آئے گا اور بچے کو صرف 1 دفعہ دودھ پلا دیں، 2-4 قطرے بھی بچے کے پیٹ میں چلے گئے، اس بچے سے رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بچی لی تھی گود تو آپ کے خاوند کے لیے نامحرم ہے، آپ کا خاوند ان کے لیے نامحرم ہے۔ تو حرمت رضاعت ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کو دودھ پلایا جائے۔ بچہ تھا تو وہ ماں کے لیے مسئلہ بن جائے گا، بچی ہوگی تو باپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو ماں کو چاہیے کہ اس بچے کو دودھ پلا دے تاکہ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے۔ اور اگر دودھ نہیں آتا تو دوائیاں استعمال کرے، دودھ اتر آئے تو وہ دودھ سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو وہ ماں اپنی بہن سے کہے کہ تم اس کو دودھ پلا دو۔ اب اس بہن نے پلایا تو یہ اس کی خالہ بن جائے گی، تو خالہ بھی محرم ہوتی ہے، خالہ بھی محرم ہوتی ہے۔ یا بھائی اپنی بہن سے کہہ دے کہ تم اس کو دودھ پلا دو، یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ پھر اس کا یہ بھتیجی بن جائے گی، بھتیجا بن جائے گا۔ اس طرح سے کسی نہ کسی طرح جو بچہ گود لیا جاتا ہے تو حرمت رضاعت ضرور ثابت کر لینی چاہیے، ورنہ بڑے مسائل بن جاتے ہیں، بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کوشش کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا 3 درجے حق رکھا ہے، اور پھر ماں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کے لیے 2 خوبیاں ہیں، یا تو سگی ماں ہو یا رضائی ماں ہو۔ سگی ماں تو اللہ کی طرف سے انسان فطری طور پہ اولاد ہو تب سگی ماں بنتی ہے، یا رضائی ماں بنتی ہے، کسی بچے کو بھی دودھ پلا دینے سے انسان عورت رضائی ماں بن جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے آگے چل کر پھر یہ جو دعا ہے، یہ دعا کس نے؟ یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے اللہ، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، مجھے توفیق عطا فرما میں اعمال صالحہ کروں، اور میری اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے، میں بھی تیرا فرما بردار بنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دعائیں سن لی۔ یہ جو انہوں نے دعا کی تھی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، میں وہ کام کروں جن سے تو راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو 9 ایسے غلام خرید کر آزاد کرنے کی توفیق بخشی جو مسلمان ہو گئے، اور ان کے مالک ان کو اسلام لانے پر طرح طرح کی اذیت دیتے تھے، تو ابو بکر صدیق نے ان کی آزادی کے پروانے جاری کروائے۔ خباب ہو گئے، بلال حبشی ہو گئے، عمار اور یاسر، یہ سارے وہ غلام تھے جنہیں ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا، جو سارے کے سارے ابو بکر صدیق کے کھاتے میں ہیں۔ یہ ان کی اس دعا کی برکت تھی جو انہوں نے کہا تھا، یا اللہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ تو ہمیں روزانہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس دعا کا اہتمام سورہ احقاف کی 15 نمبر آیت ہے، یہ میں نے اپنے کارڈ پہ بھی، جو میرے وظائف والے کارڈ ہیں اس پہ بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہ اس کا اہتمام کر لیں، کتنی خوبصورت دعا ہے۔
کہ بندہ اللہ سے شکر کا توفیق مانگ رہا ہے اور ان کاموں کی توفیق مانگ رہا ہے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے 9 ایسے غلام ان کی جھولی میں نامہ اعمال میں ڈال دیے جو بڑے بڑے سردار بنے۔ بلال حبشی کی جتنی اذانیں ہیں سب کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق کو جائے گا۔ حضرت خباب اور یاسر کی جتنی قربانیاں ہیں ابوبکر صدیق نے خرید کے آزاد کروایا ہے، ان سب کی نیکیاں ابوبکر صدیق کے نامہ اعمال میں جائیں گی، سب کی نیکیاں۔ تو 9 غلاموں کو جو بڑے بڑے بعد میں نے عرض کیا خباب، عمار، یاسر، بلال حبشی جیسے لوگوں کو آزاد کروانے والے ابوبکر صدیق ہیں، اور یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں اور یہ سب ہمارے بڑے اور بزرگ ہیں۔ تو یہ ابوبکر صدیق کی دعا اللہ نے قبول کی۔ اور آگے جو دعا تھی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ ذریت میں ماں باپ بھی آتے ہیں، اولاد بھی آتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کا وہ واحد گھرانہ تھا کہ جن کے ماں باپ بھی مسلمان ہوئے اور اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ کوئی گھرانہ مکہ مکرمہ میں ایسا نہیں تھا کہ جس کے سارے ماں باپ اور اولاد مسلمان ہوں۔ اکثر گھرانے وہ تھے کہ جن کے ماں باپ شرک پر مر گئے اور اولادیں مسلمان ہوئیں۔ ابوبکر صدیق کا گھرانہ وہ گھرانہ تھا کہ ماں بھی مسلمان، باپ ابو قحافہ بھی مسلمان اور بیٹے سارے کے سارے مسلمان، اور اللہ نے ساری اولاد کو ابوبکر صدیق کا فرما بردار بنا دیا۔ تو اس دعا کی برکت تھی، دعا کی برکت تھی۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس دعا کو اپنی عمر کا اہتمام کر لیں، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا اللہ میں بھی سچی پکی توبہ کرتا ہوں، میں بھی مسلمان بنتا ہوں، فرما بردار بنتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال تک۔ یہاں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرما دیتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب بندہ 55 سے 60 کی طرف تو کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے ریٹائر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو تمام آسمان والے اس بوڑھے بابا سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قائم فرما دیتے ہیں، اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اور جب 90 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے، اس 90 سالہ بوڑھے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو گھر والوں کے حق میں قبول فرماتا ہے، اور اللہ اس 90 سالہ بوڑھے کا نام آسمان میں لکھتے ہیں عتقاء اللہ، یہ زمین پر اللہ کے چھوڑے ہوئے آزاد کردہ بندے ہیں۔ تو بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نے بوڑھوں کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک روایت جو مستند ہے، امام احمد نے بھی نقل کیا ہے، مسند ابی اعلیٰ کے اندر بھی ہے، اور بعض جو روایتیں 70 سال کے بعد ہیں کہ جب انسان کی عمر 70 سال کو پہنچ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اب اس کا گناہ والا نامہ اعمال بند کر دو، اس کی صرف نیکیاں لکھا کرو، نیکیاں لکھا کرو۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں بہرحال ہر عمر میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کی، اللہ تعالیٰ کی فضل مہربانیوں کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ 25واں پارہ تھا۔ 26ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد ذکر کی ہے، یہ میں مختصر ذکر کر دیتا ہوں، اور سورہ صلح حدیبیہ کا جو قصہ یہ ذکر کر دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ آج ہمارے 2 پاروں کی جو اہم باتوں کی تفسیر بھی مکمل ہو جائے گی۔ ہوا یہ تھا جو سورہ فتح ہے، سورہ فتح اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کا واقعہ کیا پیش آیا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہجرت کے 6 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہوں، میرے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہے، اور صحابہ نے بال کٹوا لیا، منڈوا لیا اور سب قربانی کر رہے ہیں،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے یہ خواب صحابہ کو سنایا تو خوشی سے ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، عام انسانوں کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی، لیکن نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا ہوگا۔ تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اب مکہ مکرمہ فتح ہونے کا دن آ چکا، اب ہمارے مشقت کے دن ٹل گئے، مشقت کے دن ختم ہو گئے نا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب سنا کر اور صحابہ نے خواب سن کر یقین کر لیا کہ ہم بیت اللہ میں جائیں گے اور اللہ بیت اللہ کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اپنے گھر کی یاد بھی ستا رہی ہے، بیت اللہ میں مکہ میں ہمارے آبائی گھر ہیں، حجر اسود بھی یاد آ رہا ہے، صفا مروہ کی دوڑ بھی یاد آ رہی ہے، آب زمزم سے بھی پیاس بجھائے بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صحابہ کو یاد آنے لگی، بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک عجیب بات کہوں گا، عجیب تھے صحابہ، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خوابوں پر بھی یقین رکھتے تھے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے نبی کی بیداری کے باتوں پر بھی یقین نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ خوابوں پر بھی یقین کرتے تھے کہ نبی نے یہ فرمایا، اور ہم نبی کی احادیث مبارکہ، نبی کے فرمان، نبی کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، ہم نبی کی ان باتوں پر بھی یقین نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ خواب دکھایا، اب صحابہ سمجھے یہ خواب کی تعبیر اسی سال پوری ہوگی اور اسی سال ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو پورا کرنا تھا اگلے سال، ایک سال بعد خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ دیکھیں، کرنا اللہ نے ہوتا ہے، انسان بے بس ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، سمجھ نہیں آتی، کرنا اللہ نہیں ہوتا ہے، کرتے اللہ ہیں۔ اگر یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا نہ ہوتا تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوتی، حضرت عثمان کی فضیلت کیسے ظاہر ہوتی، صحابہ کی جانثاری کا کیسے پتہ چلتا، صلح حدیبیہ کیسے پیش آتی اور فتح مکہ کی تمہید کیسے بنتی، یہ سارے کام کروانے تھے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پھر آزمائش میں ڈال دیا، پھر آزمائش میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈالا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر ایک نابینا صحابی عبداللہ بن مکتوم جو مؤذن بھی تھے، ان کو مدینہ منورہ کا نائب بنایا۔ یہ ہمارے نبی ہیں جو میرٹھ پر اتارتے ہیں، ایک نابینا صحابی کو مدینہ منورہ کا نائب بنا کر جا رہے ہیں، اپنی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے کہ جو کمزور لوگ ہوں، نابینا ہوں، کسی اپنے عضو سے معذور ہوں، اگر وہ میرٹھ پر اترتے ہیں تو اللہ کے ہاں بڑے معزز ہیں۔ میں اللہ کا نبی عبداللہ بن مکتوم کو ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے سارے مکہ مکرمہ کا بڑا بنا کے جا رہا ہوں، بڑا بنا کے جا رہا ہوں۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام یکم ذیقعدہ کو 6 ہجری اپنی اونٹنی قصبوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے قریب ہوئے۔ قربانی کے 70 اونٹ بھی ساتھ تھے، 1400 صحابہ تقریباً عمرہ کے لیے تیار تھے۔ یہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو اپنے منصوبوں کے مطابق مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی ترتیب بنا رہے ہیں، لیکن ادھر مکہ مکرمہ والوں نے قسمیں کھا لی اور دارالندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اگر یہ مکہ مکرمہ میں آ جاتے ہیں تو ہماری تو چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہم انہیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 8000 لوگوں کو جمع کر لیا، لیکن ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، آپ نے تو احرام باندھا ہوا تھا۔ اچھا، راستے میں ایک یہ ہوا کہ چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی قصبہ بیٹھ گئی، اسے اٹھانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ اڑ گئی، لوگوں نے شور بلند کیا کہ قصبہ تھک کر بیٹھ گئی، قصبہ بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا قصبہ خود نہیں بیٹھی ہے بلکہ اسے اس ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کفار قریش مجھ سے جس بات کا بھی سوال کریں گے اگر وہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں میں سے نہ ہو تو میں ان کی بات کو منظور کر لوں گا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور اہل مکہ تک یہ بات پہنچا دی کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہمارا لڑائی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ادھر عروہ بن مسعود جو بھی سفیان کے داماد بھی تھے، مسلمانوں کے کیمپ کا جائزہ لینے آئے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانیوں کے جانور ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں ہے، اور یہ لوگوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، آپ کا لعاب مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے، اور آپ سے ایسی عقیدت ہے کہ آپ کے وضو کا پانی جسم پر مل لیتے ہیں، آپ کا لعاب جسم پر مل لیتے ہیں، آپ کے ادب احترام میں وہ کمی نہیں اٹھائے رکھتے۔ تو یہ جو ہے عروہ بن مسعود، عروہ جب اپنے کافروں میں پہنچے ہیں تو جا کر اپنے ساتھیوں کو مشورہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے بندو، محمد کا رستہ چھوڑ دو، صاف کر دو، اگر فاتح بن گئے تو عربوں کی عزت ہوگی، فاتح نہیں بنے یہاں پر آ گئے تو خود ہی ان کا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور وجہ کیا بتائی کہ میں نے نجاشی کی اور کیسر و کسریٰ کے دربار کی شان و شوکت کر و فر بھی دیکھی ہے، درباریوں کا ان کے ساتھ احترام بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی جو بات دیکھی ہے وہ کچھ اور ہی ہے، میں نے آپ کا ادب جو احترام دیکھا وہ کچھ اور ہی ہے، محبت ایسی ہے کہ ہر ایک جان قربان کرنے کو تیار، عقیدت ایسی کہ وضو کا مستعمل پانی اور لعاب دہن بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ محمد کے ساتھی تو اٹھا کر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ ایسی عقیدت اور محبت احترام بادشاہوں کو کہاں نصیب ہوتا ہے، وہ دنیا کے مادہ کی پیروی کرنے والوں کو نہیں ملا کرتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع اور پیروی کر لو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈال لیا، آگے نہیں جا رہے کہ ہمیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے ہیں جو مشرکین سے جا کے بات کرے۔ حضرت عمر سے کہا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میرے تو وہ سخت دشمن ہیں، اگر میں جاؤں گا تو مجھے قتل کر سکتے ہیں، میرے وہاں پہ رشتہ دار بھی نہیں ہیں، ہم ایسے شخص کو بھیجتے ہیں جن کے وہاں پہ رشتہ دار ہوں، جاننے والے ہوں، اور جن کے وہاں پر کوئی ان کی حفاظت کر سکے۔ عثمان بن عفان وہ آدمی ہیں کہ جن کے وہاں پہ رشتہ دار موجود ہیں، ان کو بھیج دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان گئے، بڑے خوش قسمت تھے کہ انہیں اکیلے کو بیت اللہ کی سعادت کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان گئے ہیں اور جا کر انہوں نے مکہ والوں کو کہا ہے کہ ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے جھگڑنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ آئے ہو، آپ کی عزت کرتے ہوئے آپ کو ہم عمرہ کرنے دیتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی کو کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے لیے عمرہ کر لیتے، ان کو لوگ کروا رہے لیکن قربان جائیں ہوتی ہے محبت۔ عثمان غنی کہنے لگے میں رسول اللہ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کیسے کر سکتا ہوں، میں رسول اللہ کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، میں ویسے واپس چلا جاؤں گا، عمرہ نہیں کروں گا۔ ادھر صحابہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ میں غم و غصہ اتنا پھیلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کا انتقام لینے کے لیے ببول کے کانٹوں کے ببول کے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کا انتقام لیں گے، عثمان غنی کا انتقام لیں گے۔ اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ اب قریش نے سہیل بن عمر کو اپنا نمائندہ بنا کر معاہدے کے لیے بھیجا کہ ہم سے معاہدہ کر لیں۔ اب جب سہیل معاہدے کے لیے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں خوشخبری ہو، سہیل آ رہے ہیں، سہیل آ رہے ہیں۔ اور سہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہونا۔ حضور ہمیشہ نیک شگون لیا کرتے تھے، برا شگون کبھی نہیں لیا کرتے تھے۔ اب سہیل آئے تو حضور نے کہا تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، نیک شگون لے رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سہیل کے آنے پر صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، اب تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔
ابھی یہاں پر شرائط لکھی گئی ہیں، بڑی سخت قسم کی شرائط لکھی گئی ہیں، بڑی سخت قسم کی شرائط لکھی گئی ہیں، اور صحابہ کا امتحان یہاں پر لیا گیا ہے۔ اور ساری شرائط کیا ہیں کہ جناب آپ اس سال واپس جائیں، عمرہ کیے بغیر چلے جائیں، اگلے سال آئیں تو 3 دن کے لیے آئیں، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کی طرف آئے گا تو آپ کو ہمیں واپس کرنا پڑے گا، آپ کا کوئی آدمی ہماری طرف آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہم واپس نہیں کریں گے۔ بڑی سخت شرائط لکھی جائے۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ حضرت سہیل کے بیٹے ابو جندل وہ زخموں سے چور زنجیروں کو توڑ کر، زنجیروں کا بوجھ اٹھا کر بھاگ کر آ گئے، مسلمانوں کے پاس پناہ لینے کے لیے آئے۔ تو سہیل نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا آ گیا تو کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے پناہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی تو بات چیت چل رہی ہے، معاہدہ نہیں لکھا گیا۔ تو سہیل چیخنے لگا کہ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم یہ معاہدہ ختم کر دیں گے۔ اب مسلمانوں کے امتحان کا بڑا کڑا وقت تھا۔ ایک طرف ابو جندل جو سچے پکے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، بڑی مشکل سے چھوٹ کر فرار ہو کر آئے ہیں، اور انہیں واپس کر دیا جائے، وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے واپس نہ کریں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتانے کے لیے کہ وعدوں کو پورا کیسے کیا جاتا ہے، کہ ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر ان کا کوئی بندہ ہماری طرف مسلمان ہو کر آ گیا تو واپس کر دیں گے۔ تو وعدے کو پورا کرنے کے لیے واپس کر دیا، اور دوسرا بڑے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چیز کی قربانی دی، کہ بڑا مقصد مل رہا ہے، صلح ہو رہی ہے، اور صلح ہوگی تو امن ہوگا، اور ہم امن کے زمانے میں بہت کام کر سکیں گے۔ یہ ہوتا ہے بڑا پن، بڑوں کی بڑی باتیں، کہ بڑے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے دیتے ہیں۔ ادھر جب ابو جندل کو واپس کیا جانے لگا، مسلمانوں کو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر زبانیں خاموش ہیں۔ البتہ حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، سر جھکا کر حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نبی برحق ہوں۔ عرض کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ہم ہی حق پر ہیں۔ عرض کیا کہ پھر ہم یہ ذلت والا معاہدہ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ حکم دیتا ہے، میرا عمل ضائع نہیں جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، آپ نے ہمیں اپنا خواب سنایا تھا کہ ہم جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ حضور نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ سب کچھ اسی سال ہوگا، اے عمر غم نہ کرو، تم ضرور بیت اللہ کا طواف کرو گے۔ دیکھیں نبی خواب سنا رہے ہیں تو نبی کے خواب کی تعبیر بھی فی الفور پوری نہیں ہو رہی، خواب کی تعبیر ہونے میں 1 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال تک لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو دل کی تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت عمر ذرا جذباتی قسم کے تھے، جذباتی قسم کے تھے تو چین سے نہ بیٹھے، ابو بکر کے پاس گئے اور پھر یہ سارے سوال کے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کیا ٹھیک کیا، پریشان نہ ہو۔ بہرحال معاہدہ مکمل ہو گیا۔ جب یہ معاہدہ مکمل ہوا تو صحابہ کرام ویسے واپس لوٹ آئے، تو سارے صحابہ کرام پریشان تھے، غم میں تھے۔ اب جو ہے یہاں پر دیکھیں کہ عجیب بات پیش آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا واپس چلتے ہیں، تو عمرے کا چونکہ احرام باندھا ہوا تھا، اور عمرے کا احرام تو یا تو عمرہ کر کے کھول سکتے ہیں یا قربانیاں کر کے کھول سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اپنے جانور ذبح کر دو۔ اب صحابہ جو تھے بڑے غم اور غصے میں تھے، تو وقتی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں، یہ وہ تھے جو حضور کے لیے گردنیں کٹوانے کو تیار تھے، لیکن یہاں پر صحابہ ڈٹ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ہم قربان ہو جائیں گے، مرنے مارنے کو تیار ہیں، لیکن یہ صلح تو دب کر کی گئی ہے، ہم کیسے یہ صلح تسلیم کر لیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کہا تو صحابہ نے وہ نہ اپنے بال کٹوائے نہ جانور ذبح کیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ذرا پریشان ہوئے،
اب جب نبوت کے حسین چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھی تو اس سفر میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ عورتیں بھی کیا خوبصورت مشورے دیتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو حضور سے پوچھا کیوں پریشان ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے جانور ذبح نہیں کر رہے، احرام اتارنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے کہا آپ ایسا کریں، آپ جو ہیں اپنا حلق منڈوا لیں اور اپنی قربانی کر دیجئے۔ تو سارے صحابہ آپ کو دیکھ کر فوراً اپنے جانور ذبح کریں گے، اپنے سر کے بال اتار لیں گے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا، تو جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی نے قربانی بھی کر دی، سر بھی منڈوا دیا، سر منڈوایا، قربانی کرنے لگے ہیں، تو سب نے فوراً اپنے جانوروں کی طرف دوڑے لگا دی، فوراً اپنے جانور ذبح کیے، اپنے اپنے سروں کو منڈوایا، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ سروں پر یہ نشتر چلانے لگے کہ ان کے سروں سے خون بہنے لگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سر سے بال اتارے تھے، کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کرام حضور کی طرف دوڑے اور آپ کے بالوں کو بطور تبرک انہوں نے سنبھال لیا، اور یہ پھر تبرک چلتا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تبرک اللہ کا فضل ہے، یہ آج تک بھی ہمارے بڑوں کے پاس ہے، اور کسی نے اس کو اپنی نالی میں جو وہ ڈبیا میں محفوظ کر لیا، کسی نے اپنی ٹوپی کے اندر محفوظ کر لیا، کسی نے اپنے سر کا تاج بنایا کہ ظاہر ہے میرے نبی کا ایک بال کل کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کے بادشاہ کے اوپر جو تاج ہوتا ہے وہ تاج اتنا قیمتی نہیں ہے جس ٹوپی کے اندر میرے نبی کا ایک بال بھی رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال صحابہ نے ان چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ یہی بال ہمارے جو جامعہ شرفیہ کے محتمم ہیں، بزرگ ہیں، مولانا فضل الرحیم صاحب، ان کے پاس بھی ہندوستان سے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال آیا ہوا ہے، اور الحمدللہ میں خود وہ یہ بال ان کی وہ ہمیں زیارت بھی کرواتے ہیں، ہر سال ربیع الاول میں اس کی زیارت کرواتے ہیں، اور میرے نبی کے بال کے ساتھ وہ الائچیاں رکھ دیتے ہیں تاکہ میرے نبی کی بال کی جو برکت ہے وہ الائچیوں کے اندر منتقل ہو، اور وہ الائچیاں اللہ کا فضل ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ پھر وہی الائچیاں میں اپنے دم والے پانی میں بھی ڈالتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے کئی قسم کے بیماروں کا شفا عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے شفا بنا دیتے ہیں کہ ظاہر ہے میرے نبی کا بال کے ساتھ جو چیز مس کر جائے وہ تو یقیناً شفا ہی ہوگی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے دب کر یہ معاہدہ قبول کیا، اور اس معاہدے میں نے عرض کیا آپ ایک چیز تو غور کریں کہ صحابہ کی جانی ساری، کہ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو جب بھیجا تو میرے نبی کے بغیر عمرہ نہیں کر رہے ہیں، کہ نبی کے بغیر بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، نبی ہوں گے تو عمرہ کروں گا، اور پھر میرے نبی کا عہد وفا کرنا کہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ جو تمہارا بندہ بھاگ کر اس کو واپس کر دیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کے دوران ابو جندل کو واپس بھیج دیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پالیسی کہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ صلح حدیبیہ کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس سال کے بعد پھر جنگ نہیں ہوئی، اور ان 2 سالوں میں جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا پھر کبھی نہیں پھیلا جتنی تیزی کے ساتھ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سالوں کے اندر مکہ مکرمہ خطوط پہنچائے، مدینہ منورہ خطوط، وہ حبشہ کی طرف خطوط پہنچوائے، قیصر کی طرف خطوط پہنچوائے، کسریٰ کی طرف، یمن کی طرف، ساری دنیا میں اسلام کو پہنچا دیا، پھیلا دیا۔ اس پھیلانے کو اللہ کہہ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی، تو اگلے سال جو ہے وہ عمرہ کے لیے گئے، 3 دن عمرہ کے بعد واپس آ گئے، اس سے اگلے سال اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ تو 2 سالوں میں ہی میرے نبی کے خوابوں کی تعبیر بھی پوری ہو گئی، اور جو یہ دیکھا تھا بیت اللہ کی چابی آ گئی، تو اگلے سال عمرہ کرنے والی تعبیر پوری ہو گئی، اور اس سے اگلے سال بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ تعبیر بھی پوری کروا دی۔ یہ بہرحال 2 پاروں کے اندر جو اہم مضامین تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ 2 منٹ میں دہرا دیتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے
یہ حکمت بتائی کہ ہم نے سارے انسانوں کو مالدار کیوں نہیں بنایا. اگر اللہ سب کو مالدار بنا دیتے تو ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا. ہمارے کام کون کرتا؟ ہماری سواریاں کون چلاتا؟ ہمارے لیے کھانے پکانے صفائی کا کام کون کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مالدار کیوں نہیں بنایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے کا آخرت میں رکھا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں اگر مال کی اہمیت وقت میری نظروں میں ہوتی تو میں کافروں کے گھر محلات سیڑھیاں سونے چاندی کے بنا دیتا، اور میری نظر میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر ہوتی تو کافروں کو ایک گھوٹ پانی بنا پلاتا. پھر وہ جو دعا شروع میں بتائی تھی کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، علماء نے لکھا ہے کہ جو اس وظیفے کو صبح 70 دفعہ پڑھ لے گا اللہ ساری زندگی رزق کی تنگی نہیں آنے دے گا. اور وہ ابو بکر صدیق کی دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، جو آپ نے نعمتیں دی ہیں ان کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرے اولاد کو بھی فرما بردار بنا، مجھے ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو کر کے تو راضی ہوتا ہے. تو اس دعا کی برکت سے ابوبکر صدیق کا گھرانہ وہ واحد گھرانہ تھا جن کے ماں باپ بھی مسلمان اور اولاد بھی مسلمان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اس دعا کا اہتمام کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ربی جعلنی کے بعد اس کو بھی پڑھا کریں. کبھی ربنا آتنا پڑھ لی، کبھی ربنا ظلمنا پڑھ لی، کبھی جو ہے وہ یہ ربنا حب لنا پڑھ لی، اس کو بھی پڑھ لیا کریں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی. قرآن کریم میں جتنی دعائیں ربنا کے ساتھ آئی ہیں، التحیات میں، فرضوں میں، نوافل میں، سب جگہ پہ وہ دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں. اور 26 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے. سورہ فتح صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہے کہ حضور کے خواب میں اللہ کو دکھایا گیا کہ آپ کے لیے ہم سب چیزوں کو فتح کر دیں گے، مکہ مکرمہ آپ کے حوالے کر دیں گے، عمرہ بھی کریں گے. لیکن اس خواب کی تعبیر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پوری ہوئی. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی لوگ جو خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر فی الفور پوری ہو جائے. خوابوں کی تعبیر پورا ہونے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے، لہذا صبر کے ساتھ ان کی تعبیر کے پورا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.